بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ جو بائیڈن ڈیل کی شرائط کا احترام کریں، طالبان۔ چائنا کے بعد روس کے جنوبی حصے میں واقع دریا کا پانی بھی اچانک سرخ۔ غریب کی بجائے امیر کا ساتھ دینے والے عالمی نظام کا برقرار رہنا ناممکن ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان۔ بیٹری کے پھٹنے سے پورا گھر تباہ۔ کویت میں اب قانون کی خلاف ورزی نہیں ہو سکے گی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے ارکان کو مل کر کام کرنا ہوگا، صدر پیوٹن۔ برطانوی آرمی میں روبوٹ آرمی شامل کرنے کا اعلان۔ پاکستان میں تاریخ کی سب سے مہنگی شادی کرنے والے مشکل میں۔ اسلام آباد کے نوجوان لڑکے اور لڑکی کی سستی ترین شادی۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے وہ جس کی قول پر پورا کراچی بند ہو جاتا تھا۔ پاکستانی شہری کی نابینا بھارتی ہمسائے کے لیے ایثار اور ہمدردی کی مثال قائم۔ آذربائیجان، آرمینیا اور روس کے درمیان امن معاہدہ طے پا گیا۔ آمرانہ ذہنیت کی وجہ سے صدر ٹرمپ شکست تسلیم نہیں کر پا رہے، ماہر نفسیات۔ صدر ٹرمپ کا پورے امریکہ میں احتجاج پر غور۔ رینجر اور ISI کے ذمہ داران افسران کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ طالبان نے نو منتخب صدر جو بائیڈن پر زور دیا ہے کہ وہ ڈیل کی شرائط کا احترام کریں۔ انہوں نے امریکہ کے صدر جو بائیڈن پر زور دیا ہے کہ وہ دوحہ میں اس سال طے پانے والی ڈیل کی شرائط پر عمل پیرا رہیں۔ ان کا زور افغانستان سے امریکی اہلکاروں کے مئی تک مکمل انخلاء سے متعلق شرط پر تھا۔ طالبان ان دنوں قابل حکومت کے ساتھ مذاکراتی عمل میں شامل ہیں، البتہ ملک میں تشدد کی تازہ لہر بھی جاری ہے۔ روس کے جنوبی حصے میں واقع دریا کا پانی اچانک پر اسرار طور پر سرخ ہو گیا، جس سے مقامی افراد حیران اور پریشان ہو گئے۔ دریا کا پانی لال ہونے کے بعد بطخیں اور دوسرے جانور بھی دریا میں جانے سے گریز کر رہے ہیں۔ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بہتے دریا کے رنگ میں تبدیلی کی کچھ وجہ آلودگی بھی ہے، تاہم اس حوالے سے ابھی تحقیقات جاری ہیں کہ ایسا کون سا کیمیکل ہے جس کی وجہ سے پانی سرخ ہو رہا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ روس کا پہلا دریا نہیں ہے کہ جس کا پانی سرخ ہوا ہو۔ اس سے پہلے 2 دریاؤں کا پانی بھی کسی کیمیکل کے اخراج سے سرخ ہو گیا تھا۔ ماہرین کی جانب سے دریا کے پر اسرار طور پر سرخ ہو جانے کو گلوبل وارمنگ سے منسلک کیا جا رہا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ حق کی جگہ طاقتور اکثریت کی بجائے اقلیت، غریب کی بجائے امیر کا ساتھ دینے والے عالمی نظام کا برقرار رہنا ناممکن ہے۔ صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ اسلام دشمنی کی صدارتی سطح پر حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ اسلام دشمنی کے خلاف جدوجہد کرنا ایمان کے حوالے سے بھی اور بیرونی ممالک میں مقیم اپنے شہریوں کے حوالے سے بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت عالمی تعلقات میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، علاقائی تعلقات اہمیت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ ہم ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں پیداوار اور لاجسٹک مراکز کی دوبارہ تعمیر کی جا رہی ہے، علاقائی اتحاد قائم ہو رہے ہیں اور سیاسی اور اقتصادی پلیٹ فارم ایک نئی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا عزم ہے کہ ایسے دور میں ہم اپنی قوم کو کسی نئی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنے دیں گے۔ مغربی جرمنی کے ایک چھوٹے سے شہر میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ بجلی سے چلنے والی ایک سائیکل کی بیٹری اس قدر زور سے پھٹی کہ مکان ہی تباہ ہو گیا۔ ایک غسل خانے کے باتھ ٹب میں رکھی ہوئی الیکٹرک بائیک کی بیٹری پھٹ گئی۔ واقعہ گزشتہ جمعے کو پیش آیا تھا۔ ماہرین نے اس مکان کا پہنچنے والے نقصان کا تخمینہ 2 لاکھ یورو کے لگ بھگ بتایا ہے۔ رہائشی عمارت کے بقیہ فلیٹوں کے رہائشیوں نے زوردار آواز اس وقت سنی جب وہ شام کے وقت اپنے اپنے گھروں میں ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے۔ جس مکان میں یہ واقعہ پیش آیا اس کے مالک کو بیٹری ڈائننگ روم سے ملی۔ یہ ریچارجیبل بیٹری بجلی کے دیگر ساز و سامان کے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔
مکان مالک نے بیٹری کو لے جا کر باتھ روم کے ٹب میں رکھ دیا۔ یہ کام کر کے وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ گھر سے باہر ہی نکل رہا تھا کہ یہ واقعہ پیش آ گیا۔ کویت میں سڑکوں پر قانون کی خلاف ورزی نہیں ہو سکے گی۔ کویت میں جدید ٹریفک کیمرے لگانے کی منظوری لے لی گئی ہے۔ کویت میں پہلی بار کار پلیٹوں کی تیزی کے ساتھ نشاندہی کرنے اور گاڑیوں کا رنگ ریکارڈ کرنے کے لیے نئے ٹریفک کیمروں کی تنصیب کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان جدید ترین کیمروں کی مدد سے اب کورونا کیسز اور سڑکوں پر ٹریفک کی نقل و حرکت کو کنٹرول کیا جائے گا۔ یہ کیمرے چند منٹوں میں سینکڑوں کار پلیٹس پڑھنے کی صلاحیت کے حامل ہیں۔ یہ پلیٹ نمبر کے ساتھ ساتھ کار کا رنگ بھی نوٹ کریں گے۔ ان کی مدد سے ڈیٹا بیس میں جائے وقوع تاریخ اور وقت کا تمام ڈیٹا محفوظ ہوتا رہے گا۔ ان کے ذریعے نہ صرف ٹریفک رولز کی خلاف ورزیوں کی نگرانی کی جا سکے گی بلکہ کاروں کی نقل و حرکت پر بھی نگاہ رکھنے میں یہ مددگار ثابت ہوں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہ کونسل کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہیں۔ ویڈیو کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے روسی صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ دنیا بھر کو کورونا کا خطرہ لاحق ہے، اسی وجہ سے ویڈیو لنک کا اجلاس ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے ارکان کورونا سے نپٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنائیں، جبکہ سرحدی تحفظ کے لیے شنگھائی تعاون تنظیم کے ارکان کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا کہ روس کی پاکستان اور چائنا کے ساتھ مشترکہ مشقیں جاری ہیں اور افغانستان میں قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ چائنی صدر کا کہنا تھا کہ کورونا کا ہمیں مل کر مقابلہ کرنا ہے اور کورونا سے نپٹنے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون ضروری ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں 8 رکن ممالک اور 4 مبصر ممالک کے رہنما شریک ہیں۔ اجلاس میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور SCO کے سیکرٹری جنرل بھی شرکت کر رہے ہیں۔ برطانوی آرمی چیف کا کہنا ہے کہ آئندہ 10 برسوں میں 30,000 رپورٹ اہلکار 90,000 برطانوی اہلکاروں کے شانہ بہ شانہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا ایک اور عالمی لڑائی کے خطرے سے دوچار ہے۔ جو روبوٹ اہلکاروں میں شامل کیے جا رہے ہیں وہ 90,000 سپاہیوں کا ساتھ دیں گے۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ آرمی کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے اور اب روبوٹ اہلکار بھی انسانوں کے ساتھ مل کر فرنٹ لائن پر کام کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس میں ایسی مشینیں شامل ہوں گی جو یا تو خود کار ہوں گی یا پھر دور سے انہیں کنٹرول کیا جا سکے گا۔ شادی ایک بار ہی ہوتی ہے اور اس جملے کو مد نظر رکھتے ہوئے کئی تقاریب میں اتنا زیادہ پیسہ خرچ کر دیا جاتا ہے کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ ایسی ہی ایک شادی چند روز قبل معروف کاروباری برانڈ جلال سینس کے بیٹے کی ماسٹر ٹائلز کے مالک کی بیٹی کے ساتھ ہوئی ہے، جو کہ پاکستان کی مہنگی ترین شادیوں میں سے ایک بن گئی ہے، جس میں پاکستان کی سیاسی شخصیات کے علاوہ اداکاروں نے بھی شرکت کی۔ اس تقریب میں مولانا طارق جمیل بھی شریک ہوئے، جبکہ عاطف اسلم اپنی اہلیہ کے ہمراہ شادی میں آئے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز اور تصاویر میں فردوس عاشق اوان اور ابرار الحق بھی دکھائی دیے۔ شریک مہمانوں کے لیے میوزک کنسرٹ کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستان کے سب سے بڑے گلوکار راحت فتح علی خان نے اپنی آواز کے سر بکھیرے۔ یہ مہنگی ترین شادی کرنا اب ماسٹر ٹائلز والوں کے لیے مہنگی پڑ گئی ہے، کیونکہ شاہانہ خرچ کو دیکھ کر FBR حرکت میں آ چکی ہے اور ماسٹر ٹائلز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے شادی کے اخراجات پر وضاحت طلب کر لی ہے۔ نوٹس انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی دفعہ 176 کے تحت ود ہولڈنگ ٹیکس معلوم کرنے کے لیے ماسٹر ٹائلز کو بھیجا گیا ہے اور اس کے مطابق قانونی کارروائی کی جائے گی۔ دوستو، ایک طرف ماسٹر ٹائلز والوں کی شادی تو دوسری طرف اسلام آباد کے ایک نوجوان جوڑوں کی شادی۔ اس جوڑے نے اپنی شادی میں ڈھولکی نہ مہندی اور بارات بھی نہیں، بلکہ صرف نکاح اور ولیمہ کر کے نوجوان جوڑوں کے لیے مثال قائم کر دی۔ طلحہ نامی دلہا اور کومل نامی نوجوان لڑکی اسلام آباد میں شادی کے بندھن میں بندھ گئے ہیں، لیکن ان کی شادی نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا رکھی ہے۔ طلحہ نے اپنی شادی کی تفصیلات کو سوشل میڈیا پر جاری کیا ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ہم نے سادگی سے نکاح کیا اور پھر گھر میں چھوٹی سی تقریب رکھی۔
جس میں صرف 10 سے 15 رشتہ داروں نے شرکت کی جو کہ اس وقت شہر میں موجود تھے، جبکہ اسی تقریب میں رخصتی بھی کر دی گئی چونکہ ولیمہ سنت ہے، اس لیے کچھ دیگیں بنوائیں اور وہ کھانا میں نے اور میری اہلیہ نے باہر گلیوں میں غربا میں تقسیم کر دیا۔ طلحہ کا کہنا تھا کہ میں ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ جب بھی شادی کروں گا تو نہایت ہی سادگی سے کروں گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہی سوچ رکھنے والے والدین اور اہلیہ عطا فرمائی۔ میں نے اپنے والدین کو شادی میں ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرنے دیا۔ میری بیوی میری زندگی میں خوشیاں لے کر آئی ہے، نہ کہ جہیز کی کچھ چیزیں جو کہ لڑکی کے والدین کو قرض میں ڈبو دیتی ہیں۔ طلحہ کا کہنا تھا کہ میں مہنگی اور فینسی شادیوں کے خلاف نہیں ہوں، بلکہ میں تو اس پر یقین رکھتا ہوں کہ جو چیز آپ کو خوشی دیتی ہے وہ کرنی چاہیے۔ کراچی کی سیاست پر راج کرنے والے متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین مالی مشکلات کا شکار ہیں، جس کے بعد ان کی گھر کا کام کرتے ہوئے ویڈیو بھی سامنے آ چکی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ الطاف حسین اپنے گھر کی صفائی کر رہے ہیں۔ وہ خود ہی گھر کا فرش دھو رہے ہیں اور پھر کام کرتے کرتے گھر کے صحن میں ہی کرسی پر بیٹھے سو گئے۔ چند روز قبل ایم کیو ایم بانی کے نائب مصطفیٰ عزیز آبادی نے الطاف حسین کا ایک ہاتھ سے تحریر کیا گیا خط جاری کیا تھا، جس میں انہوں نے کارکنوں سے فنڈز کی درخواست کی تھی اور دعویٰ کیا تھا کہ ان کی مالی حالت مزید خراب ہو چکی ہے۔ الطاف حسین کے خط میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ 22 اگست 2016 کے واقعے کے بعد سے شدید مالی دباؤ میں آ چکے ہیں اور ان کے لیے یوٹیلٹی بلز بھرنا بھی ممکن نہیں رہا ہے، اس لیے کارکن ان کی مالی مدد کریں۔ دبئی میں مقیم ایک پاکستانی شہری نے نابینا بھارتی ہمسائے کے لیے اظہار و ہمدردی کی ایسی مثال قائم کر دی ہے کہ کوئی اپنوں کے لیے بھی کیا کرے گا۔ اس 36 سالہ پاکستانی شہری کا نام محمد اسد ہے، جو گزشتہ 1.5 سال سے اپنے نابینا ہمسائے کی ہمہ وقت خدمت کر رہا ہے، جو کہ بھارتی شہری ہے۔ اس 63 سالہ بھارتی شہری کا نام ٹامی چند ہے، جس کی بینائی 2018 میں ایک حادثے کی وجہ سے چلی گئی تھی۔ وہ دبئی میں چونکہ اکیلا مقیم تھا، لہٰذا اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا، جس پر محمد اسد نے اس کی دیکھ بھال اپنے ذمے لے لی اور تب سے ہمہ وقت اس کی خدمت کر رہا ہے۔ بھارتی شہری ٹامی چند کا کہنا ہے کہ اس 1.5 سال کے دوران اسد نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے اور میری ایسے دیکھ بھال کر رہا ہے کہ شاید میرے اپنے بھی ایسے نہ کر پاتے۔ آذربائیجان، آرمینیا اور روس کے درمیان امن معاہدہ طے پا گیا ہے۔ آرمینیا کے وزیر اعظم نے منگل کے روز اپنی فیس بک اکاؤنٹ کے ذریعے امن معاہدے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے ایک مشکل فیصلہ کیا ہے جو ذاتی طور پر میرے لیے اور ہم سب کے لیے انتہائی مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے روس کے صدر اور آذربائیجان کے ساتھ لڑائی روکنے کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں، جس کا اطلاق دوپہر 1 بجے سے ہوگا۔ آرمینیا کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ میں نے معاہدے پر دستخط کا فیصلہ عسکری صورتحال کا انتہائی باریک بینی سے جائزے کی بنیاد پر کیا اور مجھے یہ اعتماد ہے کہ موجودہ صورتحال میں یہی بہترین حال ہے۔ دوسری جانب معاہدے کے کچھ دیر بعد آذربائیجان کے صدر نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ روسی صدر سے آن لائن میٹنگ میں الہام کا کہنا تھا کہ قارا باغ پر صاف افریقی معاہدہ اس تنازع کو حل کرنے کے لیے اہم نقطہ ثابت ہوگا۔ آذربائیجان کے صدر نے کہا کہ معاہدے کے تحت بغیر کسی لڑائی کے ہمارے علاقے ہمیں واپس ملیں گے، جبکہ خطے میں آذربائیجان کے ان علاقوں میں جہاں آرمینین آباد ہیں وہاں تمام آرمی آپریشن روک دیے گئے ہیں۔ آذربائیجان کے صدر الہام کا کہنا تھا کہ آج فخر کے ساتھ معاہدے پر دستخط کر رہا ہوں، جس پر اپنے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اس حوالے سے روس کے صدر پیوٹن نے کہا کہ قارا باغ کی کنیکٹڈ لائن اور خطے کو آرمینیا سے جوڑنے والی راہداری پر روس کے امن مشن آرمی دستے تعینات کیے جائیں گے۔ آرمینیا کے وزیر اعظم نے قارا باغ تنازع پر روس اور آذربائیجان کے ساتھ امن معاہدے طے پانے کا اعلان کیا اور اسے ایک تکلیف دہ معاہدہ قرار دیا۔ لڑائی بندی کے معاہدے پر آذربائیجان میں شہریوں نے جشن منایا اور سڑکوں پر نکل آئے، جبکہ معاہدے پر آرمینیا میں شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا۔
آرمینیا میں سینکڑوں مظاہرین نے پارلیمنٹ اور سرکاری عمارتوں کے باہر احتجاج کیا، جبکہ مظاہرین نے وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ کے اندر داخل ہو کر توڑ پھوڑ بھی کی۔ امریکی ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ جس آمرانہ رویے کی وجہ سے صدر ٹرمپ اقتدار میں آئے تھے، آج وہی آمرانہ ذہنیت انہیں صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن کے خلاف اپنی شکست تسلیم کرنے سے روک رہی ہے۔ لیکن اس طرز عمل سے ملک میں عدم استحکام کے علاوہ کوئی مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ شکست کی وجوہات کو اپنی پالیسیوں میں تلاش کرنے کی بجائے صدر ٹرمپ کو یہ کہنا نسبتاً آسان معلوم ہوتا ہے کہ پورا الیکشن ہی فراڈ تھا۔ ماہرین نے کہا کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس رویے کے ساتھ وہ آنے والے مہینوں میں کس حد تک جا سکتے ہیں۔ ماہرین نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا ہے کہ صدر ٹرمپ جرمن آمر ہٹلر کی نیرو فرمان والی حکمت عملی اپنانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تاہم انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ صدر ٹرمپ کی اپنے حامیوں پر گرفت کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے مبصرین کے مطابق صدر ٹرمپ کو عدالتوں سے ریلیف ملنے کے امکانات بہت ہی کم ہیں۔ صدر ٹرمپ نے انتخابات میں شکست تسلیم کرنے کی بجائے پورے امریکہ میں احتجاج پر غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنی اہلیہ اور سابق صدر جارج بش کا شکست تسلیم کرنے کا مشورہ ماننے سے انکار کر دیا ہے اور امریکہ بھر میں احتجاجی ریلیاں نکالنے پر غور کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ 2 دن گزر جانے کے بعد بھی انتخابات میں شکست کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ صدر ٹرمپ کی قانونی ٹیم کا بھی کہنا ہے کہ عدالتی قانونی چارہ جوئی سے بھی انتخابی رزلٹ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ISPR کے مطابق مزار قائد بے حرمتی کے پس منظر میں رونما ہونے والے واقعہ پر IG سندھ کے تحفظات سے متعلق آرمی کی کورٹ آف انکوائری مکمل کر لی گئی ہے، جس کے تحت رینجرز اور ISI کے ذمہ داران افسران کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔